चुनांचे आप उस पर ना जाएं। गुल साहबा ने बहुत बड़ा काम किया है और जोश साहब के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद और समझते हैं जोश का बहुत बड़ा हक़ है, लेकिन बहरकैफ जितना है उतना ही गनीमत जाने। और बहुत सी चीज़ें जोश साहब की मुसद्दस भी है, जोश साहब के रुबाइयात भी हैं, नज़में भी हैं। तो एक शुरू के लिए उनके एक मुसद्दस है, उसके चंद बंद हैं जिसमें ज़िंदगी का सुना होगा आपने कि कार से तासत है कुलज़ुम परफशां है ज़िंदगी, खार में हरफ़े ख़फ़ी गुल में अज़ां है ज़िंदगी, बर्क़ पर शबनम फ़ज़ा पर कहकशां है ज़िंदगी, दास्तां दर दास्तां है ज़िंदगी। फ़र्श से ताश ज़ुल्फ़े नाज बिखराए हुए, फ़तह सैयारो सवाबित की कसम खाए हुए। देखिए कि ज़िंदगी बागेश्री सारंग दीपक सोहनी, ज़िंदगी बागेश्री सारंग दीपक सोहनी, पंखड़ी तितली सनोबर दूब नसरी चांदनी, बुत तराशी रक्स मौसीकी खिताबत शायरी, लाजवर्ती शरबती धानी गुलाबी ज़िंदगी, ज़ाफ़रानी आसमानी अरगवानी ज़िंदगी, लाजवंती मदभरी कोमल सुहानी ज़िंदगी। कि हर नफस मोती पिरोती फूल बरसाती हुई, ख़ैमे ज़रबफ्त में पाज़ेब छनकाती हुई, दौड़ती बढ़ती हुमकती झूमती छाती हुई, और मुर्कियाँ लेती ठुमकती नाचती गाती हुई। एक सुनहरी तान की जंजीर बल खाई हुई, एक अंगड़ाई धनक के पुल पे लहराई हुई। एक बंद और कि ज़िंदगी मुड़ते हुए पत्तों में बूंदों की खनक, सुबह सरमा की किरण शाम बहारा की धनक, बोल तितली की उड़ान आवाज़ कौंदे की लपक, कूकती बरखा में सारंगी के तारों की लपक। और शहर तन में फूल वालों की गली है ज़िंदगी, गर्दने आफाक में चंपा कली है ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जावेद हसन साहब तशरीफ़ रखिए स्टेज पर ही। मेरा एक सवाल है पैनलिस्ट से कि आप लोगों को स्टेज पे बैठ के वीडियो देखना आसानी रहेगी या हम पहले दिखा दें? पहले वीडियो दिखा दें। एक बात और अर्ज़ करती चलूँ कि आज की ये महफ़िल मेरा शौक़, मेरा एक सुबह को, तो प्लीज़ मैं फिर से यही कहूँगी कि कम महफ़िल नहीं बल्कि बहुत पुरखुलूस महफ़िल है इस वक्त यहाँ। सो अनवार शेख की मदद से, महर जाफ़री की मदद से, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक छोटा सा मोन्टाज तैयार किया है, आप सबकी खिदमत में एक मुख्तसर एडिटेड वीडियो मोन्टाज जोश साहब के ऊपर। आइए बुलाइए। अच्छा, ये इसको लेक्चर रोस्टर को थोड़ा सा हटवा दीजिए। थोड़ा सा
بہت خوبصورت آخری 3 منٹ ایڈٹ کر دیے گئے کیونکہ ٹائم نہیں تھا اور دیر سے بھی شروع ہوا. اپنے پینل سے اب درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مسلم شمیم صاحب، ادیب، شاعر، دانشور مسلم شمیم صاحب. جاوید حسن صاحب، جاوید حسن صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، ڈائریکٹر ہسٹوریکل اینڈ سوشل سائنسز، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل سائنسز. 26 کتابوں کے مرتب اور مصنف، ایجوکیشنسٹ. آپ سب جانتے ہیں، سب کی جانی پہچانی شخصیت. اور آج کی چیئر مہمان خصوصی، معتبر، معزز، بے حد خوشی کے ساتھ کہتی ہوں ہما، آپ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کو اسٹیج پہ لے کر آئیے. جورج صاحب سے انسیت کچھ خاندانی سی ہے، بچپن سے دیکھا، سنا اور جانا. عالیہ خالہ کے ہاں دیکھا، نانا جان سید محمد عسکری کے ہاں کے ساتھ ساتھ دیکھا، ماموں جان محمد مہدی کے ساتھ ساتھ دیکھا. جوش صاحب بہت اچھے لگتے تھے، بہت یادیں ہیں، ذکر طویل اور وقت کم ہے. آئیے اپنے پینلسٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں مسلم شمیم صاحب سے کہوں گی کہ اپنا مقالہ آ کے پیش کیجیے اور اس کا عنوان آپ خود ہی یہاں پہ دیجیے گا. شکریہ. محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، مجلس صدارت کے صدر نشین، محترم معزز شرکائے اجلاس، میری اس گفتگو کا موضوع ہے جوش جہان فکر و دانش. حضرت جوش کے سن پیدائش کے حوالے سے کوئی متنازع بحث کبھی سامنے نہیں آئی، مگر اس باب میں خود حضرت جوش کے یہ فقرے دلچسپی کے بھی حامل ہیں اور معنویت کے بھی. میرا حادثہ ولادت، یہ میں اس بوند بھر زندگی کو بھوگنے اور اس بظاہر رنگین و بباطن خون آلودہ زندان کون و فساد اوبھنے کے واسطے کب لایا گیا، اس عمر کو صحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے خاندان میں بچوں کی تاریخ ولادت کے درج کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. البتہ میری دادی جان نے جو خاندان کی مورخ تھیں، مجھے میری ولادت کا جو سن بتایا تھا، وہ سن عیسوی کے حساب سے 1896 یا 1898، یہ بھی یاد نہیں رہا. بہرحال اپنی عمر 2 برس بڑھا دینے میں نقصان ہی کیا. اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں 1856 میں پیدا ہوا، 2 برس اور بوڑھا ہو گیا ہوں، جانے دیجیے جوتی کی نوک سے. انکوٹ. مرحوم خلیق ابراہیم خلیق نے اپنی غیر معمولی خود نوشت منزلیں گرد کے مانند کے صفحے 299 پر حضرت جوش کے حوالے سے ان کا سن پیدائش 1898 لکھا ہے. یعنی 1898 میں سر سید کی رحلت کی صورت میں ایک سورج غروب ہوا تھا، جو حضرت جوش کی پیدائش کی صورت میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا. میرے نزدیک سر سید کی حیثیت ایک کہکشاں کی تھی، جس کے سیارگان میں ایک بڑا سیارہ حضرت جوش تھے. جوش کی سوچ کے دھارے اور فکر و دانش کے ڈانڈے سقراط سے شروع ہو کر والٹیئر، روسو سمیت بر صغیر میں سر سید تک جا ملتے ہیں. یہ وہ قبیلہ ہے جس کے حوالے سے جرأت انکار کی روایت باتوخیر اور معتبر ہوئی ہے، جس کا مسلک و مشرب
مذہبی تعصبات سے معرہ اور رسوم و قیود کی پابندیوں سے گریزاں، رنگ و نسل کی تفریق کے منکر، دین بزرگاں کی پیروی سے بیزار، خرد کے گرویدہ اور توقعات میں توہمات سے متنفر، اور اپنے مسلک و مشرب پر کاربند رہنے کے لیے ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنے کے لیے آمادہ و تیار رہا ہے خواہ وہ سنت سقراط ہو یا مراحل کوفہ و کربلا۔ مجھے جوش کے حوالے سے ان کے علم میں وسعت اور فکر میں گہرائی کے فقدان کی بات کبھی تسلیم نہیں ہوئی، اور لفظوں کے فضول خرچی کی بات بھی۔ مجھے وہ علامہ اقبال سے جداگانہ جہان فن کی شخصیت نظر آتے ہیں، کیونکہ جوش کے ہاں مابعدِ طبیعاتی دنیا میٹافزیکل ورلڈ کی جلوہ سامانیاں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ جہان آب و گل کی معجزہ سامانیوں کے مصور اور نقوش نگار ہیں۔ وہ قبیلہ غالب کے سرخیلوں میں سے ہیں، اور انہیں اس قبیلے میں ایک بڑا منفرد اور ممتاز منصب حاصل ہے۔ آج میرا موضوع گفتگو، جیسے میں نے عرض کیا، جوش اور ان کا جہان فکر و دانش ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ ان کی شخصیت کی جامعیت اور کثیر الجہتی کا سب سے زیادہ توانا اور روشن اظہار ان کی شاعری میں ہوا، اور اس ضمن میں یہ کہنے کا استحقاق رکھتا ہوں کہ جوش کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف جس پیمانے اور جن جہتوں میں ہونا چاہیے تھا وہ یقیناً نہیں ہوا۔ ان کی شاعرانہ خلاقیت کا بہتوں کو ادراک نہیں ہوا، جس میں بر صغیر کے بیشتر ارباب نقد و نظر شامل ہیں۔ جوش کے یہاں تخلیقیت و تخیل کی طغیانی ہم سفر رہتی ہے، اور یہ طغیانی کسی منہ زور دریا کے مانند نظر آتی ہے۔ چنانچہ کچھ نے ناقدین کو کلام جوش میں گھن گرج سنائی دیتی ہے، اور کچھ کو الفاظ کی فضول خرچی نظر آتی ہے۔ یہ دونوں حلقے جوش کے خلاقانہ جہتوں کی بصیرت سے محروم اور نارسائی کے دام میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ میرا موضوع گفتگو کلام جوش کی موجز بیانی اور الہاماتی گوشوں کو اجاگر کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے جہان و فکر و دانش کے حوالے سے اپنے تمام تر فکری اور علمی محدودات کے ساتھ کچھ رائے زنی کرنا مقصود ہے۔ بہرحال میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جوش کی شاعری کا کینوس اس قدر وسیع ہے کہ ہر نگاہ نقد و نظر نہ اس کے نظارے کی تاب لانے کا دعویٰ رکھ سکتی ہے، اور نہ اسے محیط کرنے کی جسارت۔ کلام جوش میں آغاز سفر سے انجام سفر تک فکر و فن کی ایک کہکشاں نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ فیضان فکر کا کرشمہ تھا، کیونکہ خود بقول جوش میں نے شاعری کی تمنا کبھی نہیں کی، بلکہ شعر خود خواہش کرد کے گردد دم ماں۔ یہ اظہار مرزا غالب کا ہے اور برحق ہے۔ یہ کہنا بے محل نہیں کہ حضرت جوش بھی مرزا غالب کی طرح اندلیب جو گلشن نافرہ تھے۔ جوش کے جہان فکر و دانش کی سرحدیں ان کی شاعری کے بحر بے کراں میں بھی پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی نثری نگارشات میں بھی۔ حضرت جوش نے خودکشائی کے باب میں جو چند صفحات پر محیط ہے اپنے فکر و دانش کی تمام جہات کا انتہائی اختصار کے ساتھ احاطہ کیا ہے۔ ان کے فکر و دانش میں انسان دوستی، آفاقیت اور سیکولرزم کو میں ہمدینیت کہتا ہوں، سیکولرزم کے نظریات کے بھرپور عملداری نظر آتی ہے۔ اس ضمن میں مذکورہ خودکشائی سے ایک اقتباس لائق توجہ ہے۔ آج تو انسان اس قدر آفات میں گھرا ہوا ہے کہ دل چٹکیوں میں ملا کرتا ہے۔ چھوٹے کنبے والے کے مصائب بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور کنبہ جس قدر بڑا ہوتا ہے اس کے مصائب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور مجھ نامراد کا کنبہ تو ساری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے۔ غور فرمائیے کہ میرے مصائب کیا ہوں گے کہ جب کسی مفلس کے گھر میں چولہے میں آگ روشن نہیں ہوتی، میرے سینے میں دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جب کسی یتیم کی پسلیاں نظر آتی ہیں، میرے بدن میں خود ہڈیاں چل رکھنے لگتی ہیں۔
اور جب کسی گھر کے گوشے سے رونے کی آواز آتی ہے میری کمبخت آنکھیں آنسو برسانے لگتی ہیں، اور جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ جنازہ خود میرے گھر سے نکل رہا ہے۔ ہر چند امریکہ ظالم ہے اور فلسطین کے مظلوم شہیدوں پر ہی نہیں، وہ امریکہ کے ظالم مقتولوں پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی بدبخت کے سینے میں ایوان ابو الانسان کا دل دھڑکنے لگے۔ امیر ملائی کا شعر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جہاں میں دگر میں ہے۔ یادوں کی برات میں باب در باب انسان دوستی کی کہکشاں کے جلوے آنکھوں کو خیرہ کیے دیتے ہیں، اور آفاقیت اور سیکولرزم کے مہر و ماہ راسخ العقیدگی اور بنیاد پرستی کی ظلم کی بےخنی کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے نزدیک جوش کی کثیر الجہد شخصیت اور جہان فکر و دانش کا دائرہ اور کینوس بہت وسیع ہے۔ انہوں نے زندگی کی پہنائیوں اور ان کی بھول بھلائیوں کا کائنات کی بلعجبی کے تناظر میں مشاہدہ کر کے فانی بدایونی کی طرح یہ کہہ کر صبر و قناعت کی چادر نہیں اوڑھی کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، بلکہ تجسس و تشکک کے منازل سے گزر کر انسانی معاشرے کے زمینی حقائق سے جڑے رہے اور مرزا غالب کے فکری میراث کے وارث ہونے کے منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے حیات و کائنات کے حوالے سے کنفیوژن کو قطعاً قبول نہیں کیا، یعنی ہستی کے مت فریب میں آ جائیو، اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ وہ بار بار عرصہ تشکیک کے عالم نکل کر عالم یقین میں نظر آ رہے ہیں۔ یادوں کی برات میں انسان اور انسانی معاشرت کے حوالے سے مصائب و آلام کی تشدید کشی اور ظلم و استحصال پر مبنی نظام معیشت اور نظام حکومت پر سنگ باری کرتے ہوئے وہ قنوطیت کے اندھیری گلیوں میں زیادہ دیر نہیں رہے اور رجائیت کے شاہراہوں پر انسان دوستی، آفاقیت، امن، آزادی اور حریت اور سیکولرزم کی مشعلیں لیے گامزن نظر آئے۔ یادوں کی برات بہت مختصر میں چھوڑ کر کے میں کچھ حصے سنا رہا ہوں، بس 2 منٹ اور۔ یادوں کی برات کے ایک عظیم نابغہ روزگار شاعر کی آپ بیتی اور ایک تاریخ ساز عہد کی تہذیبی اور تمدنی زندگی کا دھنک رنگ مرقع ہے۔ اس مرقع میں ہندوستان کے اہم ترین مرکز تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں نظر آئیں گی اور روایات و اقدار کی پاسداری کے ساتھ جدید و قدیم افکار و نظریات کے کشاکش و تصادم کے منظرنامے سامنے آئیں گے۔ یادوں کی برات کے ابواب کے مطالعے کے دوران سیاسی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور ان واقعات کے محرکات اور شخصیات سے شناسائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آزادی ہند کی ایک انوکھی کہانی بھی ہے جس میں خود حضرت جوش حوالوں سے جلوگر نظر آتے ہیں۔ آزادی ہند کی تحریک کے متعدد سرخیلوں کی خصوصیت کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو اور سے متکلفانہ مراسم و روابط کی دلچسپ حکایات یادوں کی برات کے روشن ابواب ہیں، جہاں ان کی شاعری میں روح کی توانا آواز بلکہ انقلاب آفرین نعرہ مستانہ سنائی دیتی ہے۔ یادوں کی برات میں آپ بیتی اور جگ بیتی ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک تخلیقی شاہکار کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ حضرت جوش ترقی پسند تحریک کے ایسے سرپرستوں میں سے تھے جن کی خلاقیت اس تحریک اور اس کے آدرش کے لیے قیمتی ورثہ ثابت ہوئی ہے۔ ترقی پسند قبیلے کے تمام اہم و غیر اہم تخلیقکار اہل دانش ان کے مریدان باصفا کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ خود کو ترقی پسند ہی نہیں بلکہ اشتراکیت کے پرچارک بھی کہتے تھے، جس کا اظہار جگہ جگہ یادوں کے برات میں کیا گیا ہے۔ ان کا طبقاتی تعلق جاگیردانہ پس منظر کا حامل ہے، مگر اپنی نظریاتی اور فکری زندگی کے حوالے سے انہوں نے دیگر ترقی پسند عمائدین کی طرح خود کو ڈی کلاس کر لیا تھا اور مظلوم اور استحصال زدہ طبقات کے دکھ درد کو اپنے فکر و فن کا منبع بنا لیا تھا۔ وہ انسان دوستی پر مبنی آفاقیت کے قائل نہیں تھے بلکہ ان کی حیثیت اور تخلیقیت کا سرچشمہ تھی۔ یادوں کی برات میں ایک نابغہ روزگار خلاق اپنے ظاہر و باطن کی ایسی تصویر کشی ہے
جو اردو کے خود نویش خزانے میں کمیاب نہیں بلکہ گوہر نایاب کہلانے کا استحقاق رکھتی ہے۔ یادوں کی بارات ایک نڈر مفکر اور خلاق شاعر سے قاری کی ملاقات ہوتی ہے، جس کی سرشاری و سرسرور اس کو عرصہ دراز تک مے خانہ جوش میں مقیم و سکونت پذیر رکھتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ مسلم شمیم صاحب۔ جوش اور حریت فکر پیش کریں گے ڈاکٹر سید جعفر احمد۔ جعفر صاحب، یہاں میں کہہ دوں کہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم نے معذرت کری تھی، وہ مسلسل اس کو 1 مارچ پڑھ رہے تھے، 1 فروری کو، تو ان کو شہر سے جانا پڑا۔ اور میں اس کے بعد والے پینل سے اگر ان کے کوئی یہاں پہ منتظمین بیٹھے ہیں ان سے بھی معذرت کروں گی کہ یہ ہال ہی 15 منٹ لیٹ کھلا ہے ہمارے مہمانوں کے تشخیص کے لیے، تو پلیز ذرا سا آپ لوگ تحمل کیجئے گا۔ ڈاکٹر جعفر صاحب۔ اوکے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کہ ایما پر یہ پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہے، اور بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے شہر میں ڈاکٹر عالیہ امام جیسے دانشور موجود ہیں جنہیں چیزوں کی اہمیت پتہ ہے، اور ان کے علم میں ہے کہ جوش ملی آبادی کتنے بڑے شاعر تھے اور کتنے بڑے تخلیق کار تھے، اور ان کے حوالے سے ایک تقریب ہونی چاہیے، اور وہ تقریب آج آپ نے منعقد کروائی۔ دوسری بہت ہی مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ اسکول کے بہت تعداد میں بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ عالیہ امام صاحبہ مجھ سے کہہ رہی تھیں ان بچوں کو سمجھ میں آئیں گی باتیں ہماری، تو میں نے کہا کہ باتیں سمجھ میں نہ آنے ہی سے سمجھ میں آنے کا سفر شروع ہوتا ہے، اور آپ بچے جو ہیں یقین کریں کہ آپ ہی کی عمر سے ہم نے بھی آنا شروع کیا تھا، تو آج ہم یہاں پہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، اور آپ سب لوگ اپنی نوٹ بکس میں لکھ لیں کہ 6-7 سال بعد آپ لوگ اسٹیج پہ ہوں گے اور ہم لوگ بہت بوڑھے خوبصورت ہو کے بیٹھ کے سن رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مضمون حریت فکر اور جوش ملی آبادی اس موضوع پہ ہے، ذرا سا بڑا مضمون ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ودن 10 منٹس اپنی بات پوری کروں، کیونکہ پھر ہم سب عالیہ امام صاحبہ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ جوش کے فکری نظام میں چند بنیادی عناصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ضمن میں ہماری 3 ایسے تصورات تک نظر جاتی ہے جو ان کے فکری نظام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا عنصر حریت فکر ہے۔ جوش فکر کی آزادی کو نظری اور عملی دونوں سطحوں پر دیکھنے اور برتنے کے خواہش مند تھے، اور اس حریت فکر کا اظہار اولاً ان کی ان نظموں میں ہوا جو حب وطن اور انگریز کی غلامی سے نجات کے ولولہ انگیز جذبات سے معمور تھیں۔ ایسی ایک نظم وطن تھی جو انہوں نے 1918 میں لکھی۔ اس وقت انہیں جوش کی عمر محض 24 سال تھی۔ اس نظم میں وہ وطن کے ذروں میں بوئے چمن اور رنگ بہار دیکھتے ہیں۔ وطن کے ہر کانٹے سے انہیں درس تمنا ملتا ہے۔ وہ وطن کے قطروں سے قرۃ دریا سنتے ہیں اور اس کے ذروں میں آیت صحرا پڑھتے ہیں۔ وہ وطن سے بہت پیمان ہائے وفا باندھتے ہیں اور اس کے لیے جی جان سے گزر جانے کا ایقان افروز اعلان کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت قابل غور اور نظر انداز نہ کر دیے جانے کی متقاضی ہے کہ غلامی سے نفرت اور حب وطن کی فکر روز اول ہی سے جوش کی بین الاقوامیت کا حصہ تھی۔ انہیں وطن دوستی سے بین الاقوامیت کی طرف سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو تھے۔ 1918 میں انہوں نے لکھا، میں تمام نوع انسانی کو ایک خاندان سمجھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ وطنیت کے اس ناپاک تخیل کو جو خود غرضی، تنگ نظری، منافرت اور ابن آدم کی تقسیم چاہتا ہے، انتہائی حقارت سے دیکھتا ہوں، لیکن اس قدر وطنیت میرا ایمان ہے کہ اپنے گھر کو غاصبوں کی درندگی سے محفوظ رکھا جائے۔ انکوٹ۔ حریت فکر کی جو سیاسی جہت جوش کی شاعری میں روز اول سے نمایاں ہونا شروع ہوئی تھی،
اور جس نے ان کو شاعر انقلاب کا لقب کا سزاوار بنایا تھا، اس کا اظہار ان کی نثری تحریروں میں بھی جگہ جگہ ہوتا ہے۔ وہ آزادی خواہی کے مقامی اور عالمی دونوں داعیوں پر اصرار کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی تناسب و تعلق کے تناظر میں جو انہوں نے ان دونوں کے درمیان پہلے دن سے تلاش کر رکھا تھا، اور جو ان کے ورلڈ ویو کا ایک اہم زاویہ تھا۔ مگر حریت فکر کا اظہار صرف جوش کے سیاسی تصورات اور نظریات تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے پورے نظام فکر میں جاری و ساری کلیدی رجحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جوش کی فکر کا دوسرا بنیادی عنصر عقل اور عقلیت یا ریشنلزم ہے۔ وہ خود بھی رد و قبول کے ہر مرحلے میں عقل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور عقل ہی کو دوسروں کے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں۔ آزادی فکر اور عقل کے رہنمایانہ کردار کے بعد جو تیسرا اہم اور اساسی فکری عنصر جوش کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ان کے نظام فکر میں جدلیات یا ڈائلیکٹکس کی کارفرمائی ہے۔ وہ چیزوں کو، اقدار و افکار کو، افراد اور اداروں کو، غیر ہر چیز کو اسی کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ جوش اکثر مذکورہ بالا تینوں عناصر کو بیک وقت بھی برتتے نظر آتے ہیں۔ وہ عقل کا پرچم لہراتے ہیں تو ان کی دلیل صرف عقل کی سائنسی توجیہ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ جدلیاتی اسلوب اختیار کرتے ہوئے عقل کی ضد عشق میں تلاش کرتے ہیں اور ایک عقل کے تفوق کا اعلان کرتے ہیں۔ جوش کے نزدیک عقل اب یہ ان کے الفاظ ہیں، عقل استدلال ہے جبکہ عشق حال اور قال ہے، عقل تفکر و تحیر ہے، عشق ترنم و تبسم ہے، عقل درایت و معقولات کا سویرا ہے، عشق روایات و منقولات کا اندھیرا ہے، عقل تجربات و مشاہدات کا گہوارہ ہے، عشق جذبات و ہیجانات کا فوارہ ہے۔ اب ہمارے خیال میں عقل و عشق کے جدلیاتی رشتے کی اس سے بہتر ادبی پیرائی میں کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ اور اب بہت مختصر کرتے ہوئے میں بالکل آخر میں آتا ہوں۔ جوش کے خیال میں تخلیق فکر سے عاری اور تقلید پر استوار ہماری ادبی دنیا میں انگریزی اقتدار کی آمد پر کچھ ہلچل ضرور، یہ اردو ادب پر ان کی تنقید ہے، یا اردو ادیبوں پر کہنا چاہیے ان کی تنقید ہے، کہ تخلیق فکر سے عاری اور تقلید پر استوار ہماری ادبی دنیا میں انگریزی اقتدار کی آمد پر کچھ ہلچل ضرور مچی۔ فرنگی کے دور غلامی نے زندگی کے دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی اس قدر روشنی ڈالی کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ فرنگی کی بخشی ہوئی ادب آگاہی کے باعث ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنے ادب کے سینے کو چوڑا کر کے اسے دنیا کے عظیم ادبیات کے پہلو میں بٹھا دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ہم نے ساغر تو نئے بنا لیے، لیکن ان میں شراب وہی پرانی اور کچی بھری رہی۔ ہمارے ادب کی پیشانی پر اب جملہ آپ دیکھیے، ہمارے ادب کی پیشانی پر اقوال و روایات کی جو چھاپ لگی ہوئی تھی، اس پر نیا رنگ تو ہم نے ضرور چڑھا دیا، لیکن اس چھاپ کے نشان کو ہم مٹا نہیں سکے۔ جو صاحب کو اس بات کا صدمہ ہے کہ یورپ سے سیاسی تعلق خواہ و غلامی ہی کا کیوں نہ رہا ہو، کے باوجود سائنس اور فلسفے کو ہماری ادبی دنیا میں راستہ نہیں دیا جا سکا۔ یہی کیفیت آزادی کے بعد بھی برقرار رہی۔ اب آخر میں صرف مادری زبان کے حوالے سے جوش کا ایک اقتباس پڑھ کے سناؤں گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ مادری زبان کے یا مدر ٹنگ کے بارے میں اتنا سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں نے کہیں نہیں پڑھا جو صاحب کر رہے ہیں۔ دراصل یہ مقدس مائیں ہی تھیں جنہوں نے اپنے لبوں کی مہک، اپنی زلفوں کی خوشبو، اپنی دلائیوں کی سرسراہٹ، اپنے زانوؤں کی حرارت، اپنے پالنے کی ڈوریاں کھینچنے والے ہاتھوں کے لوچ، اپنی لوریوں کی گنگناہٹوں اور اپنے دودھ کی بہتی دھاروں کے ذریعے سے گونگے بچوں کو زبان سکھانا، زبان چٹانا اور زبان پلانا شروع کر دی۔
جس کا مبارک نتیجہ یہ نکلا کہ زبان بچوں کی ہڈیوں میں گودے کی طرح اتر گئی، ان کی پور پور میں دوڑ گئی، ان کے گلوں اور ہونٹوں میں تیر گئی، ان کی رگ رگ میں اس کے جالے دوڑ گئے اور وہ ان کے خون میں گردش کرنے لگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ مادری زبان میں تعلیم دینے کے وکلاء کے پاس اس سے اچھی اور کوئی دلیل نہیں ہے جو جوش صاحب نے دی۔ انتہائی ادب کے پیرائی کے اندر غیر معمولی سائنسی حقیقت کو انہوں نے بیان کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا مقالہ، بہت شکریہ۔ آخر میں صدر محفل ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے گزارش کروں گی، جنہیں فیض احمد فیض صاحب نے بلبل پاکستان کا خطاب دیا تھا، اور جوش صاحب نے کہا تھا کہ تم بھی لفظوں کی رانی ہو، اور یہ میرا خود کا سنا ہوا ہے بچپن میں۔ میں بہت سارے مہمانان کا پھر سے شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے بعد میں ہمیں اس محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عالیہ امام تعلیم و تدریس، سیاسی اور سماجی تحریک، تقریر اور مرثیہ گوئی اور ہر شعبے میں سرگرم عمل رہی ہیں، ملٹیپل ایوارڈ یافتہ ہیں، ہر دل عزیز اور ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہے، پیارا لہجہ، پیاری زبان اور شعلہ بیان، ڈاکٹر عالیہ امام۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں گی، جاوید صاحب کچھ قطعات ارشاد کر دیجئے اتنی دیر میں۔ جی ہاں، جب تک ڈاکٹر صاحب جی یہ بھی جوش صاحب کی بات ہو رہی تھی اور شاعری کی اور جوش صاحب کی واقفیت، تو جوش صاحب اپنے مقام سے آگاہ تھے کہ ہم کیا ہیں۔ ایک ربائی کہتے ہیں کہ دانائے رموز ایوں آ ہوں اے جوش، مولائے اکابر جہاں ہوں اے جوش، کیوں اہل نظر پڑھے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ ابھی بات ہو رہی تھی اسکول کے بچوں کی، تو ربائی ایک جوش صاحب کی یاد آئی کہ دنیا کا ترقی کی، پھلو پھولو بہاریں لوٹو دنیائے ترقی کی، الہی تم زمانے کے گلے کا ہار ہو جاؤ۔ عزیز ساتھیوں، بہت خوبصورت مقالے پڑھے جا چکے ہیں، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وقت بھی بہت کم ہے۔ کسی بھی فنکار، کسی بھی مفکر، کسی بھی شاعر کی بڑائی یہی تو ہے کہ اس کی فکر ہر عہد کے شعور میں لہو کی طرح گردش کرنے لگے، اور اس کی بصیرت سے کروڑوں بصیرت کے چراغ جل اٹھیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فنکار کے ماتھے پر ایک فاتحانہ تبسم بکھر جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کی اس محفل میں جوش صاحب کے ماتھے پر ایک فاتحانہ تبسم بکھر رہا ہے، جسے سمیٹنے کے لیے آپ جیسی ذی شعور، بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیاں یہاں تشریف فرمائیں۔ جوش صاحب کروڑوں انسانی جدوجہد کے موزوں کا عطر تھے، وہ انسان کے ذہن کی لو تھے، وہ رزاق تہذیب تھے، وہ ادب کے ذہن کی فکر کی جگمگاہٹ تھے، وہ اور انسان کے کردار کی پاکیزگی کا دوسرا نام تھے۔ جوش صاحب کا کروڑوں پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ایک ابدی تازگی، ایک ابدی چمک اور ایک ابدی دمک ہے۔ تمام پہلوؤں سے قطع نظر میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، بہت مختصر سا وقت ہے اس میں۔ جوش صاحب کی ایک مشہور نظم ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے: قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں۔
جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں. تو فکری پہلو جو ہے جوش کی، اس کے اوپر میں 2-4 باتیں کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. پہلی بات یہ کہ اردو ادب میں سب سے پہلے انقلاب کا لفظ اگر کسی نے کہا ہے، پھر کیا سبب ہے کہ جوش کو شاعر انقلاب کا خطاب دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، زیادہ وقت نہیں لے سکتی ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوش صاحب نے اپنی فکر کی بنیاد مادی نظریہ حیات پر رکھی تھی، اور عقل کو انہوں نے پوری طریقے سے، جو غالب نے کہا تھا کہ سحرگاہ یونانیہ، تو انہوں نے ہر پوری رموز کائنات کو، رموز انسانیت کو صرف عقل کی روشنی میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا بنیادی پتھر ہے فکر کا. لہذا ہمارے معاشرے میں بچیاں موجود ہیں، بیٹے بھی موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں محبت مفلس کے جنازے کی طرح تنگ و تاریک گلیوں سے نکلنے پر مجبور ہے. جوش صاحب عقل کی روشنی میں محبت کا جائزہ لے رہے ہیں، اور صرف ایک شعر کہتے ہیں، ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں. محبت کو پوری اس کا تقدس، اس کا مقام اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں، ہر ایک کلی میں چراغ روشن. ہر ایک کانٹے میں سرخ کرنیں، ہر ایک کلی میں چراغ روشن. خیال میں مسکرانے والے تیرا تبسم کہاں نہیں ہے، تیرا تبسم کہاں نہیں ہے. اس طریقے سے انہوں نے محبت کو جو مقام ملنا چاہیے معاشرے میں، اس کی طرف عقل کی روشنی میں اس کو مقام دیا ہے. دوسری بات، مذہب کو بھی انہوں نے عقل کی روشنی میں پرکھنے کی اور زمانے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. جو انوکھی رسول کریم کی بارگاہ میں اس طریقے سے ہدیہ پیش کرتے ہیں، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، جو انوکھی فکر تھا اور ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا. اور آگے چل کر رسول کریم کی شان میں کہہ دیا، خوش کرب کی ریگ سے لہر اٹھی نیاز کی، قلزم ناز حسن میں افر تیری شناوری. تیرے سخن سے دب گئے لاف و گزاف کفر کے، تیرے نفس سے بجھ گئی آتش سحر سامری. سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ حق رسی، پگھلا ہوا تھا کس قدر تیرا دل پیمبری. تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری. لیکن عزیزان گرامی، چند حضرات باصفات نے ان کے اوپر انہیں ملحد قرار دیا اور ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے، جس کا اظہار انہوں نے ان اشعار میں کیا ہے. اس جرم میں، یہ سننے کی چیز ہے، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، اس جرم میں کہ داعیے تطہیر عقل ہوں، تشنیع کا نشانہ بنایا گیا ہوں میں. اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، اس جرم میں کہ عشق کو کہتا ہوں ذوف عقل، میں خانقاہ دریدہ و مسجد گزیدہ ہوں. یہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، لیکن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رسول کریم کی بارگاہ میں کس طریقے سے انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا ہے. دوسرا پہلو جو جوش صاحب کی شاعری کا،
इंतहाई अहम है और उनकी फ़िक्र का बुनियादी सुतून है, वो साम्राज्य दुश्मनी है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कदम उतारा, जोश साहब की निगाहें उसको देख रही थीं और उसके बाद उन्होंने कहा, लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सर बरहना फिर रही थी दौलते हिंदुस्तान, सर बरहना फिर रही थी दौलते हिंदुस्तान। तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा। वाजिद अली शाह का तखल्लुस था अख्तर। तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा। और अज़ीज़ान गिरामी, अब 20वीं सदी में रहते हुए जोश की फ़िक्र 21वीं सदी में आती है। शऊर उनका सफ़र करता हुआ पहुंच रहा है और वो ये कह रहे हैं, पूरी तहरीर है कि मौजूदा अहद अज़ीमुश्शान तजुर्बात का अहद है। दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। इंफॉर्मेशन का हर सतह पर एक्सप्लोजन हो रहा है। इंटरनेट ने सोच के, आपके फेसबुक ने सोच के धारे बदल दिए हैं और इंसान चांद पर कदम रख चुका है और ऐलान कर रहा है, आज मूसा नहीं हम सरे तूर है। लेकिन फिर लिखते हैं, लेकिन अजीज साथियों, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये उनके अल्फाज हैं, समझने की कोशिश करो। कैदी जब कैद खाने में जाता है तो उसे सलाखें नज़र आती हैं और वो जंजीरें देखता है, उसे दर्द महसूस होता है। लेकिन इस अहद में आपको जंजीरें भी पहनाई गई हैं, आप कैद खाने में भी हैं, लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन ये जंगी जुनून जो पैदा किया गया है, किसने किया है और क्यों किया है, असबाब व इलल के रिश्ते कहाँ तक फैले हुए, इसकी तरफ 20वीं सदी से 21वीं सदी में आके वो बयान कर रहे हैं। याद रखो ये उनके जुमले, याद रखो, जंग साम्राज्यी निज़ाम हयात का मुक़द्दर है, जहाँ वो अपने मफादात की खातिर असलहे की तिजारत करता है। कमज़ोर मुल्कों में वो असलहा भेज देता है, कमज़ोर मुल्कों के जहनों को असलहे की मंडी बना देता है और उनके खून से वो अपनी तिजोरियों को भरता है। इंसान को धान और तेल की तरह बिकाऊ माल समझकर जंग के ईंधन में झोंक देता है। ये जोश के अल्फाज हैं। लेकिन ये सब क्यों है? ये तरक्की, आपने तरक्की याफ्ता दौर जिसकी की तशरीह उन्होंने की है, उसकी तहों को खोल के देखो। उनका पूरे जुमले हैं, उनकी तहों को खोल के देखो तो चारों तरफ से लहू का दरिया बह रहा है। ये फ़लस्तीन है, ये शाम है, ये इराक़ है, ये ईरान है, हर तरफ लहू का दरिया बह रहा है। माँ अकेली जाग रही है, जवान लाल सो रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए है? इस पूरे सिनेरियो को वो चंद जुमलों में समेट के इस तरह कहते हैं, देवे अजल की अंगनाई में तक धनाधन लाशें रक्सा, देवे अजल की अंगनाई में तक धनाधन लाशें रक्सा, अंधे पगले खूनी वहशी नारा जना और मस्त खरामा, अंधे पगले खूनी वहशी नारा जना और मस्त खरामा। खौफ में, आज की कंडीशन को भी देख लीजिए,
خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خوف میں ڈوبے سارے کوچے، خون میں لتھڑی ساری گلیاں، گولی چلتی ہولی جلتی، سینے پھکتے سیمی بریاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں، تاک دھنا دھن لاشیں رقصاں۔ یہ 20ویں صدی سے لے کے 21ویں صدی میں جو ہو رہا ہے، جس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں، یہ پورا نقشہ فکری سطح پر جوش صاحب کی فکر نے اس کو سمیٹ لیا ہے۔ لیکن انقلابی شاعر، انقلابی مفکر کبھی صفر نہیں ڈالتا ہے۔ وہ امن کے پیغامبر تھے، لیکن وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ یاد رکھو اس بات کو اور سمجھو اور سمجھاؤ اس بات کو کہ امن کا لفظ مجرد نہیں ہے، علیحدگی میں نہیں ہے۔ Peace is not in isolation. It is very much related to the just socio-economic order. جب تک کہ یہ اب ان کے الفاظ آ رہے ہیں، جب تک کسی ملک میں ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان ہیں، ایک طرف ریشم کے سرسراتے ہوئے کپڑے ہیں، اور تین طرف ناتراشیدہ آرزویں ہیں، نادمیدہ حسرتیں ہیں، جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، تپتی ہوئی نگاہیں ہیں، کٹے ہوئے شانے ہیں، شکستہ کمر ہے، بلکتے ہوئے بچے ہیں، ایسے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کی ایک تشریح کر رہے ہیں۔ ایسے معاشرے میں امن اگر تم قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ پھر قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جوش کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم کو معلوم ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم جو سونا اور چاندی جمع کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ کل اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پشت کو داغدار بنا دیا جائے گا، تمہیں رسوا سر بازار کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ فکر جو جوش مختلف حوالوں سے تاریخ کے طلباء کو، تاریخ کے جاننے والوں کو پیش کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں ایسے نظام حیات کو قائم کرنا ہے جہاں چند لوگ مارے خزانہ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی ملکیت قرار پائیں۔ اور کون انسان؟ چین کا انقلاب ان کے سامنے، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائے گا، بے ردا بیوی کا سر، بچوں کا منہ اترا ہوا، گھر میں آب و نمک، آب و غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں ایک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں چند لوگ مارے خزانہ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ زندگی کے پوشیدہ خزینے تمام انسانوں کی ملکیت قرار پائیں۔ وہ ایک ایسا نظام حیات قائم کرنا چاہتے تھے جہاں اخلاقی قوانین اوپر سے تھوپے نہ جائیں، بلکہ زندگی کی معاشی تہوں کو اس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ ان اعلیٰ اقدار کے اندر رہنا ہر انسان کے لیے ناگزیر ہو جائے۔ اور آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اور سمجھ لو کہ بڑی فکر، بڑا خیال، بڑی شاعری سرحدیں بناتی نہیں ہے، سرحدوں کو توڑ دیتی ہے۔ اور ہر رنگ جلد بدن، بڑی شاعری، بڑی فکر سرحدیں بناتی نہیں ہے، دیواریں نہیں بنا کھڑی کرتی ہے،
بلکہ وہ ہر رنگ جلد بدن، ہر رنگ سوز گلو، ہر رنگ لخت جگر سے وہ شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو اس سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتی ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بڑی دیر میں لائے. اس لیے دیکھو بھائی جلدی کی وجہ سے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوبل ولیج جو بنا ہے یہ سرمایہ داروں کا گلوبل ولیج ہے، عوام کا گلوبل ولیج ہم بنانے جا رہے ہیں، جس میں وہ کروڑوں انسان جن کی نہ تراشیدہ آرزویں ہیں نہ دمیدہ حسرتیں، وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور آخر میں کہتے ہیں انسانوں کا رنگ جلد بدن کچھ بھی ہو، رنگ سوز گلو کچھ بھی ہو، رنگ لخت جگر کچھ بھی ہو، شیریں ہو یا تلخ ہو یا تیز ہو. ایک شیر اور اب ہم کو ایک تارا بجانا ہے. اور تارا کس طریقے سے بول، بہت بڑی نظم ہے یہ. بول ایک تارے جھنجھن جھنجھن، بول ایک تارے جھنجھن جھنجھن، بول ایک تارے جھنجھن جھنجھن. یہ ہے پیغام کہ تمام جتنے انسان ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور امن اور محبت کا راگ الاپیں. یہ ہے پیغام جو جوش دے رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے حد شکریہ. یہ نادر مواقع ہیں جو سب بچوں نے بھی آج اس سے مستفید ہوئے. بے حد شکریہ